حشا شین، جسے نظاری اسماعیلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، شیعہ اسلام کا ایک قرون وسطی کا فرقہ تھا جو اپنی خفیہ کارروائیوں اور ٹارگٹ کیلنگ کے لیے مشہور تھا۔ ان کا نام، جسے اکثر اسیسنز کہا جاتا ہے، سیاسی محرکات پر مبنی قتل کے تصور کا مترادف بن گیا ہے۔ یہ گروہ 11ویں صدی کے آخر میں ابھرا اور مشرق وسطی اور اس سے آگے کی سیاست اور تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا۔ حشا شین اسماعیلیت کی نظاری شاخ کا حصہ تھے، جو خود شیعہ اسلام میں ایک فرقہ تھا۔ 765 میں امام جعفر صادق کی وفات کے بعد اسماعیلی شیعہ اسلام کے مرکزی ادارے سے الگ ہو گئے۔ اسماعیلیوں نے ان کے سب سے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کی پیروی کی، جبکہ باریوشیوں نے جانشینی کے ایک مختلف سلسلے کو تسلیم کیا۔ نظاری اسماعیلیوں کا آغاز اسلامی دنیا میں زبردست ہلچل کے دور میں ہوا۔ فاطمی خلافت، جو اسماعیلی تھی، کو سنی حریفوں اور اندرونی دھڑوں دونوں کی طرف سے متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا ہوا۔ اس ہنگامہ خیز تناظر میں ایک فارسی اسماعیلی مبلغ حسن صبا ایک کرشماتی اور اسٹریٹجک رہنما کے طور پر ابھرے۔ حسن صبا 1050 کے آس پاس فارس، موجودہ ایران کے شہر قم میں پیدا ہوئے اور اپنی جوانی میں اسماعیلیت اختیار کر لی۔ وہ ایک پرجوش اور ہنر مند پراپیگنڈا کرنے والے تھے اور بالآخر اسماعیلی تحریک میں ایک اہم شخصیت بن گئے۔ 1090 میں حسن نے شمالی فارس میں الموت کے پہاڑی قلعے پر قبضہ کر لیا، جو نظاری اسماعیلیوں کا مضبوط گڑھ اور روحانی مرکز بن گیا۔ حسن کی قیادت میں الموت نہ صرف ایک فوجی قلعہ بن گیا بلکہ علم اور ثقافت کا مرکز بھی بن گیا۔ اس نے نظاری اسماعیلیوں کو دوبارہ منظم کیا، ان کی طاقت کو مستحکم کیا اور فارس اور شام میں قلعوں کا ایک نیٹ ورک قائم کیا۔ الموت میں حسن صبا کی حکومت سخت نظم و ضبط اور اسماعیلی عقیدے سے وابستگی کی علامت تھی۔ حشا شین سیاسی اور فوجی رہنماؤں کے خلاف ٹارگٹ کلنگ کے استعمال کی وجہ سے بدنام ہو گئے۔ یہ ہلاکتیں اکثر عوامی سطح پر کی جاتی تھیں، جس نے ان کے نفسیاتی اثرات کو بڑھانے کا کام کیا۔ اسیسن کی اصطلاح حشیش سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے چرس کے استعمال کنندگان۔ اگرچہ اس دعوے کی حمایت کرنے کے لیے محدود تاریخی ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی رسمی رسومات کے حصے کے طور پر چرس کا استعمال کیا۔ قاتلوں کی حکمت عملی کی جڑیں غیر متوازن جنگ کی ان کی تفہیم میں تھی۔ ان کے پاس اپنے دشمنوں کا براہ راست مقابلہ کرنے کے لیے تعداد اور وسائل کی کمی تھی، لہٰذا انہوں نے کلیدی شخصیات کو ختم کرنے کے لیے مخصوصات حملوں کا استعمال کیا۔ اس حکمت عملی نے ان کے مخالفین میں خوف پھیلایا اور اکثر ان کے خلاف محاصرے مہمات کو ترک کرنے کا سبب بنا۔ یہ اہداف عام طور پر نظاری اسماعیلی برادری اس کے سیاسی مفادات بشمول سلجوق ترکوں، صلیبیوں اور حریف اسلامی دھڑوں کے لیے خطرات کے طور پر دیکھے جاتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں حاششینوں کی طاقت کم ہونا شروع ہو گئی۔ منگول سلطنت کے عروج نے ایک اہم خطرہ پیدا کیا۔ 1256 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے نظاری اسماعیلیوں کے خلاف منگول مہم کی قیادت کی۔ اس نے منظم طریقے سے ان کے قلعوں کو ختم کر دیا، بشمول الموت فارس میں ان کی طاقت کی حکمرانی کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیا۔ نظاری اسماعیلیوں کی شامی شاخ تھوڑی دیر تک زندہ رہی، لیکن بالآخر مملوکوں اور دیگر مقامی افواج نے اسے ختم کر دیا۔ ان کے زوال کے باوجود حاششینوں کی وراثت برقرار رہی۔ خفیہ کارروائیوں میں چالاکی اور تاثیر کے لیے ان کا نام اور ساکھ مشرقی اور مغربی دونوں ثقافتوں میں سرایت کر گئی۔ انہیں ادب اور میڈیا میں رومانوی بنایا گیا ہے، اکثر پراسرار اور مہلک خفیہ ایجنٹوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ حاششینوں نے تاریخ اور مقبول ثقافت پر ایک پائیدار نشان چھوڑا ہے۔ قرون وسطی کی اسلامی دنیا میں ان کا وجود سیاسی اور مذہبی حرکیات کی پیچیدگیوں کا ثبوت تھا۔ ٹارگٹڈ تشدد کے ذریعے بڑے سیاسی نتائج پر اثر انداز ہونے کی ان کی صلاحیت نے اس تصور کو باضابطہ طور پر سمجھنے سے بہت پہلے غیر روایتی جنگی حربوں کی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ سلجوقی سلطنت کے طاقتور وزیر نظام المالک کو 14 اکتوبر 1092 کو حشاشنوں نے قتل کر دیا تھا۔ ایران کے شہر نہاون کے قریب سفر کے دوران ایک صوفی درویش کے بھیس میں ایک شخص سامعین کی تلاش میں اس کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی وزیر نے احسان کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، قاتل نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نظام المالک کے قتل نے، جو وسیع سلجوق سلطنت کے انتظام میں اہم کردار ادا کر رہے تھے، انتظامیہ کو غیر مستحکم کر دیا، جس سے سیاسی انتشار کا دور شروع ہوا۔
اس قتل کو اکثر حشاشین کی ایک اہم کارروائی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو اعلیٰ عہدے داروں کو ختم کرنے کی ان کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرون وسطیٰ کی اسلامی دنیا میں حشاشین ایک اہم قوت تھے۔ شیعہ اسلام کے پیچیدہ جال میں ان کی ابتدا، ٹارگٹ کلنگ کے تصویراتی استعمال اور بالآخر منگولوں کے خلاف ان کے زوال نے تاریخ کا ایک ایسا مجموعہ تخلیق کیا ہے جو علماء اور عوام کو یکساں طور پر اپنی طرف متوجہ اور محظوظ کرتا رہتا ہے۔